نستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشريك والشبيه والبديه والكفر والنظير ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله الله رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وقال تعالى وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا قد أنذر أمته الأعور الكذاب صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معزز مکرم علماء کرام اور شہر اورنگ آباد کے غیور مسلمانوں، ہم لوگ اس وقت فتنوں کے دور میں ہیں۔ قیامت سے قریب کا دور ہے۔ امت مسلمہ بے سہارا ہے، مظلوم ہے، ظلم کا شکار ہے، اور پورے عالم میں کوئی امت مسلمہ کا رہبر و رہنما نہیں ہے۔ ایسے پرفتن دور میں، ظلم کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ایک انتظام فرمایا ہے ہم سب کے دلوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں گے، اور ان کے تشریف لانے سے ہی ہمارے جملہ مسائل حل ہوں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ آئیں تب جا کر ہم لوگ مسائل حل کریں اور اس وقت ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر دھرے بیٹھے رہیں۔ مقصد یہ ہے کہ فتنوں کے دور میں جیسے امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ آئیں گے، مسائل حل کریں گے، ایسے ہی ہمیں بھی اپنے اپنے علاقے میں فتنوں سے بچنا ہے، فتنوں سے مقابلہ کرنا ہے۔ گزشتہ مجلس میں امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام، ان کے والد کا نام فرمایا تھا کہ ابو داؤد شریف میں کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہوگا محمد، والد کا نام ہوگا عبداللہ، اور بہت ضعیف روایت میں والدہ کا بھی نام آیا ہے، اور والدہ کا نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے نام کی طرح آمنہ ہوگا، لیکن چونکہ یہ بہت ضعیف ہے تو اس کو ہم ہر جگہ نقل نہیں کرتے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کا ذکر ہوا کہ وہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، اور کتاب الفتن کی بعض روایات میں ہے مولدہ المکہ، کہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوں گے۔ دنیا کے یہ دو ہی علاقے ہیں جہاں سے امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوں گے اور نمودار ہوں گے، مکہ اور مدینہ۔ اس کے علاوہ دنیا کا کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں سے امام مہدی نکلنے والے۔ اس کے بعد یہ بیان ہوا کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ 40 سے زائد سال کی عمر میں ظاہر ہوں گے، اور ظاہر ہونے کے بعد 7 سال زندہ رہیں گے، اور ایک روایت کے مطابق 9 سال زندہ رہیں گے۔ رہ کر کیا کریں گے؟ مسلم شریف کی روایت ذکر کی گئی کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ظاہر ہونے کے بعد 4 عظیم الشان جنگیں لڑیں گے۔
پہلی جنگ لڑیں گے جزیرۃ العرب کے حکمرانوں سے۔ اس کی وجہ بھی ذکر ہو گئی کہ جزیرۃ العرب کے حکمران موجودہ ہو یا اس وقت ہوں گے امام مہدی کے زمانے میں، وہ خلافت علی منہاج النبوہ، یعنی جس طریقے پر خلفائے راشدین کی خلافت تھی اس انداز کی خلافت یا نظام نہیں چلا رہے، اسی لیے تو پوری امت مسلمہ ظلم کا شکار ہے۔ تو امام مہدی کی پہلی جنگ ہوگی جزیرۃ العرب سے، دوسری جنگ ہوگی فارس والوں سے، ایران والوں سے، اور تیسری جنگ عظیم ہوگی جس میں روم یعنی عیسائیوں کا، امریکہ اور اس کے چاہنے والوں کا ایک بہت بڑا اتحاد ہوگا، 9,60,000 کا لشکر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس تیسری جنگ میں فتح عطا کریں۔ کہتے ہیں وہ تیسری جنگ جب ہو جائے گی امام مہدی کی، اس کے بعد پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہو جائے گا۔ جو علاقے دنیا کے بچ جائیں گے ان علاقوں میں امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے تربیت یافتہ لوگوں کو بھیجیں گے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنا ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دونوں بر صغیر میں یعنی یہاں کے علاقے میں نہیں آنے والے۔ سوال ہو سکتا ہے کہ جب وہ دونوں شخصیات ہیں، عظیم شخصیات ہیں، ایک تو پیغمبر ہے اور ایک مجتہد اور مجدد ہے، تو پھر یہاں کیسے انقلاب آئے گا دوسرے علاقوں میں شام کے علاوہ؟ تو اس کو ابھی میں نے ذکر کر دیا کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ جب تیسری جنگ لڑیں گے اس وقت دنیا میں جو بھی دشمن ہوں گے امام مہدی کے، وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ، پورے ہتھیار کے ساتھ، اپنی فضائی، ہوائی، خلائی جتنی ان کے پاس طاقتیں ہو سکتی ہیں وہ ساری طاقتیں شام کے اعماق اور دابق کے علاقے میں لا کر امام مہدی کا مقابلہ کریں گے اور امام مہدی ان کو زیر کر دیں گے۔ وہاں چونکہ ان کی مکمل طاقت صفر ہو جائے گی، اب دنیا کے جو بقیہ علاقے ہیں وہاں کوئی طاقت نہیں بچے گی، اس لیے وہ بقیہ علاقے بآسانی فتح ہو جائیں گے۔ ان کے تربیت یافتہ لوگ رہیں گے جو فتح کریں گے۔ اس کے بعد ذکر ہوا کہ چوتھی جنگ ہوگی امام مہدی رضی اللہ عنہ کی قسطنطنیہ سے، شام کے بعد قسطنطنیہ کے علاقے میں، یعنی قسطنطنیہ استنبول ترکی کا علاقہ ہے، ترکی کا کیپٹل ہے یعنی راجدھانی ہے، اس کو استنبول کہتے ہیں آج۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ اور چوتھی جنگ جب ہوگی اس جنگ کا عجیب تذکرہ ابو داؤد شریف میں ہے کہ وہ جنگ صرف ذکر کی برکت سے، مسلمان آئیں گے فصیل کے پاس اور لا الہ الا اللہ واللہ اکبر 3 مرتبہ پڑھیں گے اور فصیلیں گر جائے گی۔ مسلمان اندر داخل ہوں گے، مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف ہو جائیں گے۔ اتنے میں کوئی شخص اعلان کرے گا، یعنی شیطان کی طرف سے اعلان ہوگا کہ دجال نکل چکا ہے۔ چوتھی جنگ کے بعد امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے دجال نکلے گا۔ حدیث شریف ہے بین فتح المدینہ و فتح القسطنطنیہ 6 سنین ویخرج الدجال فی السابعۃ، کہ جب تیسری جنگ عظیم ہوگی ملک شام میں، اس کے بعد 6 سال امام مہدی پوری دنیا پر اسلام کا، عدل کا، انصاف کا پیارا سا نظام چلائیں گے، اور ایسا پیارا ہوگا کہ دنیا میں کوئی زکوٰۃ وصول کرنے والا نہیں ہوگا۔ امام مہدی اعلان کریں گے کہ دنیا سے غربت کا خاتمہ ہے، اعلان کریں گے بے روزگاری کا خاتمہ ہے، اتنا امن و امان کا ماحول قائم کر دیں گے۔ لیکن جب دجال نکلتے ہی امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اور مسلمان سمیٹنا، سمٹنا اور ایک جگہ محفوظ ہونا شروع کر دیں گے۔ یہاں ایک بات عرض کرنی ہے امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس کے بعد ہم دجال کا موضوع شروع کرتے ہیں۔ سوال ہو سکتا ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے حامی، مددگار، ان کے معاون، ان کے انصار کون مسلمان ہوں گے؟
اسی طرح یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ امام مہدی کے دشمن کون ہوں گے. تو آج کی مجلس میں ذکر کرنا ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 حامی ہیں اور 3 دشمن ہیں. پہلا دشمن امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ ہوں گے جزیرۃ العرب کے حکمران، اس لیے کہ وہیں سے وہ مکہ سے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان سے اعلان کر کر ظاہر ہوں گے. تو حکومت ان کی خلاف ہوگی، ان کے سر کی بولی لگ چکی ہوگی. ہماری طرح کے کوئی راحت پسند مسلمان نہیں ہوں گے، خوف کے عالم میں وہ اظہار کریں گے. حکومت ان کی طاق میں ہوں گی، یوں سمجھ لیں. اور اگر کھل کر کہا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک لفظ جو آج کل چلتا ہے وہ لگ جائے گا دہشت گرد. کیا لگے گا؟ یہ بھی لگ سکتا ہے. تو جزیرۃ العرب کا جو حکمران ہے سب سے پہلے وہ ان کی دشمن ہے، نمبر 1. نمبر 2، دوسرا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمن ہے، منافق ہوگا شام کا، سفیانی اس کا لقب ہوگا. امام مہدی کا ظہور ہوتے ہی وہ فوراً امام مہدی کے خلاف ایک لشکر 12,000 کا روانہ کرے گا، اور وہ پورا لشکر مدینہ سے قریب بیدا نام کے چٹیل میدان میں مع ساز و سامان مکمل دھس جائے گا. تو علماء اور کتاب الفتن کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو دوسرا سفیانی یعنی شام کا منافق آدمی ہے، یہ ہے امام مہدی کا بڑا دشمن. اور تیسرا دشمن ہے امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا روم والے. اور روم کے ساتھ حدیث میں ہے 80 جھنڈے آئیں گے، یعنی 80 ملک، ہر ملک کا ایک جھنڈا ہوگا. تو 80 ملک مل کر امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف شام کے علاقے میں 9,60,000 کی فوج لے کر جب آئیں گے تو یہ بھی ان کے بہت بڑے دشمن ہوں گے. روم یعنی امریکہ، عیسائی مذہب، امریکہ کا عیسائی مذہب ہے، تو روم والے ان کے دشمن ہوں گے. یہ 3 دشمن ہو گئے. 3 ان کے بڑے حامی، یعنی ان کی فوج میں شامل ہونا، ان کا خادم بننا، ان کی تائید کرنا، یہ تو ماشاءاللہ ہر مسلمان کی دل کی آواز ہے. لیکن ان کے جو بڑے حامی، اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ پہلے درجے میں ان کے لشکر میں شامل ہونے والے کون لوگ؟ نمبر 1، جس وقت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور ہوگا اس وقت وہاں جو مسلمان برسر پیکار ہوں گے سر پر کفن باندھ کر، جو بھی مسلمان ہوں گے وہی امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا کے لشکر کا حصہ بنیں گے. وجہ یہ ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ، ابو داؤد شریف کی روایت ذکر کی، وَيَمْلِكُ 7 سنین، کہ 7 سال ظہور کے بعد ان کو دنیا میں زندہ رہنا ہے. 7 سال بہت تھوڑا عرصہ ہے. تھوڑے عرصے میں اکیلا آدمی یا جو ان کے ساتھ شامل ہو جائے، کتنے ہو سکتے؟ لاکھوں بھی ہو جائے تو اتنا کارآمد نہیں ہو سکتا. پہلے سے جو لوگ سر پر کفن باندھے میدان میں مقابلہ کر رہے ہوں گے اللہ کے دشمنوں کا، وہی لوگ ان کے زیادہ کارآمد بن سکتے ہیں. اس لیے پہلے معاون، مددگار، ان کے حامی جزیرۃ العرب کے وہ مسلمان جو برسر پیکار ہوں گے اور شہادتیں پیش کر رہے ہوں گے، وہ فوراً ظہور ہوگا، وہ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اور امام مہدی ان کو لے کر فوراً جزیرۃ العرب پر حملہ کر دیں گے. نمبر 1. نمبر 2، وہ 7 علماء جن کا تذکرہ پچھلی مجلس میں آیا کہ وہ علماء حج کے ایام میں حج کرنے کے لیے جائیں گے اور جا کر امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاش کریں گے. ان کے پاس اتنا علم ہوگا اور روحانیت کے امام ہوں گے. امام مہدی کی علامات شخصیہ، علامات شرعیہ، علامات زمانیہ، علامات مکانیہ، علامات کونیہ،
اور امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں صرف ان علامات کو نہیں جانتے ہوں گے، ان علامات کے جاننے کے ساتھ ان علامات کی تطبیقات بھی حالات حاضرہ میں ان کے پاس ہوگی۔ ایسے بڑے 7 علماء روحانیت کے امام جن کا پہلے سے آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوگا، حرم میں اس طرح جمع ہو جائیں گے جیسے اصحاب کہف ایک درخت کے نیچے بغیر پیشگی اطلاع کے جمع ہو گئے تھے۔ تو یہ 7 علماء دوسرے وہ ہیں جو امام مہدی کے بڑے حامی ہیں۔ اور تیسرا حدیث پاک میں ہے قد جاءت من قبل خراسان، کہ خراسان سے ایک لشکر آئے گا۔ فرمایا اذا رأیتم الرایات السود، جب تم سیاہ جھنڈے دیکھو تو اس لشکر میں شامل ہو جاؤ۔ ولو حبوا علی الثلج، اگر اس لشکر میں شامل ہونے کے لیے اتنی مشقت ہو، اتنی پریشانی ہو کہ آپ کو برف پر سے گھسٹ کر اس لشکر میں شامل ہونا پڑے تو بھی شامل ہو جاؤ۔ فإن فيها خلیفۃ اللہ المہدی، اس لیے کہ اس لشکر میں امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ عرصہ گزارا ہوگا۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ خراسان کے لشکر سے ان کا صرف تعلق ہوگا، کچھ عرصہ رہ کر چلے گئے ہوں گے، وہیں کے رہنے والے نہیں ہوں گے۔ تو پہلے حامی جزیرۃ العرب کے برسر پیکار رہنے والے مسلمان، دوسرا حامی امام مہدی کے 7 علماء جو ان کو نکالیں، وہ تو نہیں چاہیں گے، ان کو نکالیں گے اور بیعت کے لیے مجبور کریں گے، اور تیسرا خراسان کے مسلمان۔ اب یہ خراسان کیا ہے؟ خراسان کے بارے میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت بڑا علاقہ ہے، ایران کا کچھ علاقہ ہے جہاں اہل سنت آج بھی رہتے ہیں، ایران کا کنارہ، بخارا سمرقند کا کچھ علاقہ، افغانستان کا پورا علاقہ اور پاکستان کا کچھ علاقہ۔ یہ پہلے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس سارے علاقے کو کیا کہتے تھے؟ خراسان۔ حدیث کہہ رہی ہے کہ خراسان کا لشکر جب تمہیں نظر آئے تو اس لشکر کا حصہ بن جاؤ، اس لیے کہ اس لشکر میں کون ہوں گے؟ فإن فيها خلیفۃ اللہ المہدی، اس لشکر سے ان کا کسی نہ کسی درجے میں تعلق ہوگا۔ تو تیسرا حامی خراسان کا لشکر ہے جو امام مہدی کا بڑا حامی ہے، اور چوتھے نمبر پر ہم سارے مسلمان جہاں بھی دنیا میں ہوں گے وہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے حامی ہے۔ جو جس انداز سے دین کی خدمت کر رہا ہو سارے مسلمان انشاءاللہ ان کے حامی ہیں۔ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس سجانے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کی مجلس سجانے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا مکہ میں، مدینہ میں، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فجر کی نماز پڑھائی، اور نماز پڑھا کر مسلم شریف کی روایت ہے منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فجر سے ظہر تک صرف بیان کیا، اور اس کا عنوان تھا فتنہ، ملاحم، جنگیں، امت مسلمہ کے ساتھ پیش آنے والے حالات، اور جو جو امت کے ساتھ پیش آنے والا ہے اس کو بیان کرنا شروع کیا فجر سے ظہر تک۔ پھر ظہر کی نماز کے لیے اتر گئے، پھر ظہر کی نماز سے فارغ ہوئے، پھر منبر پر تشریف فرما ہو گئے عصر تک۔ پھر عصر کی نماز کے لیے، یعنی تعجب ہے کہ تمام صحابہ کو کام کاج سے روکا ہوا ہے تاکہ فتنوں کے بارے میں آگاہی ملے۔ جیسے ہم نے ایک گھنٹے کے لیے اگر مجلس سجائی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سے عصر کی نماز ہو گئی، عصر کے بعد پھر دوبارہ گفتگو شروع فرمائی، مغرب کا وقت بالکل قریب ہو گیا۔ صحابہ سے پوچھا کہ سورج غروب ہونے میں کتنا وقت باقی ہے؟ صحابہ نے فرمایا چند لمحات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس قیامت کے آنے میں بھی اتنا ہی وقت باقی۔ تو فتنوں کا علم اس لیے حاصل کرنا ہے تاکہ ہم فتنوں سے بچ سکیں۔ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں صرف مسلمان شامل نہیں ہوں گے، کچھ عیسائی لوگ بھی شامل ہوں گے، سنجیدہ عیسائی۔ دوسرے بارے میں ہے
بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا تابوت تھا جس کے اندر انبیاء کرام علیہم السلام کی تبرکات تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے, حضرت ہارون علیہ السلام کا جبہ ہے, کسی کا امامہ ہے. مختلف بنی اسرائیل کے جو انبیاء گزرے ہیں ان کے تبرکات اس صندوق میں تھے. وہ صندوق بنی اسرائیل میں اتنا محترم تھا کہ وہ جنگوں میں اس کو اپنے سامنے رکھا کرتے تھے, تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انہیں فتح عطا کرتا اور انہیں جیت ہو جاتی. قرآن کریم کہہ رہے ہیں تحملہ الملائکہ, فرشتوں نے وہ صندوق اٹھا دیا ہے. اور وہ صندوق امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کتاب الفتن کی روایت ہے کہ انطاکیہ کے کسی پہاڑ سے اللہ تعالیٰ ظاہر کرے گا اور امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ تک وہ صندوق پہنچے گا. جو ہی وہ صندوق پہنچے گا تو سنجیدہ قسم کے جو عیسائی ہوگے اور جو یہودی بھی سنجیدہ قسم کے ہو سکتے ہیں, جو اللہ کو ماننے والے ہیں, وہ جب دیکھیں گے کہ ہمارے انبیاء کے تبرکات کا وہ مبارک صندوق اس بندے کے پاس آ چکا ہے, یقیناً یہ بندہ سچا ہے. کتاب الفتن کے علماء کہتے ہیں کہ جب اس بات کو وہ دیکھیں گے تو لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں عیسائی لوگ ان کے لشکر کا حصہ بن جائیں گے, کیونکہ دنیا تو بہت بڑی ہے اور سب پر تو ظلم نہیں ہونا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ خود اسباب بنائے گا مسلمان ہونے کی. امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ, دجال نکل جائے گا تو شہر غوطہ ہمارا ہیڈ کوارٹر ہوگا, حدیث میں ہے, وہاں تشریف فرما ہوں گے اور دجال اپنا کام کریں گا. دجال کے موضوع شروع کرنے سے پہلے ایک بات بطور تمہید ذکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ, کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہود ہیں. اور صرف مسلمانوں کے نہیں, جتنے انبیاء آئے ہیں تمام انبیاء میں سے کسی کو انہوں نے قتل کیا ہے, کسی کی تکذیب کی, کسی کو جھٹلایا, کسی پر تہمتیں باندھی. فریقاً کذبتم وفریقاً تقتلون. تو یہ جو یہود ہے یہ بہت بدبخت قوم ہے. انہی یہودیوں کی نسل سے دجال ہے. تو بتائیے, جب یہودی اتنے بدبخت گزر چکے ہیں تو دجال کے بارے میں تو تمام انبیاء نے ڈرا کر فرمایا کہ دجال بہت بڑا فتنہ ہے. یعنی ما بین خلق آدم الی قیام الساعہ امر اکبر من الدجال, کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک جتنے فتنے آئے ان تمام فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ ہے دجال کا. تو یہودی اتنے بدبخت ہو سکتے ہیں تو دجال کیسا ہوگا؟ یہودی النسل ہے. کہاں پیدا ہوا؟ اس سلسلے میں دو قسم کی روایات ہیں. ایک روایت یہ ہے جو ضعیف ہے بہت. فرمایا ما من نبی الا قد انذر امتہ بالدجال ونوح قد انذر امتہ بالدجال, کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی کہیں اس کا تذکرہ ہو رہا تھا اور حضرت نوح علیہ السلام بھی اس کو ڈرا رہے تھے. تو علماء کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہیں پیدا ہو چکا, لیکن یہ کمزور بات ہے. دوسری بات سند کے اعتبار سے اس کے مقابلے میں زیادہ قوی ہے, وہ یہ ہے کہ اس کی پیدائش ہوئی ہے دجال کی حضرت داؤد علیہ السلام کے آخری دور میں, اور یہ جوان ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں. اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عادت تھی کہ جو سرکش جنات ہوتے تھے ان کو قید کرتے تھے, جادوگر ہوتے تھے جادوگروں کو بھی قید کرتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا, حدیث میں ہے کہ اس کے ماں باپ کا اولاد نہیں ہوئی 30 سال تک, اور 30 سال کے بعد یہ بدبخت پیدا ہوا. اور جب بڑا ہوا تو بس اس کا کام ہی فتنہ فساد ہے, کسی کا مال ہڑپ کر لیا, کسی کا قتل کر لیا, کسی کو اور تکلیف پہنچائی, فساد کرنا, شرارت کرنا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو مطلع کیا گیا, اس کو قید کر دیا. اور ظاہر سی بات ہے ان کے پاس اطاعت گزار جنات بھی تھے, تو آثار سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جب اس کو قید کیا ہوگا تو قید کر کے سوچا ہوگا کہ یہ انسانوں میں رہے گا تو بہت بڑا فتنہ ہے. یہ تو ایسا کرتے ہیں اس کو کسی جزیرے میں جہاں کوئی انسان نہ ہو وہاں ڈال دیتے ہیں. علماء کہتے ہیں کہ اسی وقت سے یہ قید ہے, اور پھر اللہ رب العزت نے ہم سب کے ایمان کے امتحان کے لیے اس کو
مغیبات میں شامل کر دیا، غیب میں، اس کا مکمل علم کسی کو نہیں ہے کہ کس علاقے میں ہے، لیکن آئے گا اور ہم سب کے امتحان کو، ہم سب کے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کرے گا، بطور امتحان اللہ نے اس کو مغیبات میں شامل کر لیا ہے۔ تو اس سے ایک بات بھی یہ بھی معلوم ہو گئی کہ دجال کی جنس انسان ہے، ماں باپ سے پیدا ہونے والا شخص ہے، لیکن طاقت اس کی جنات سے بہت زیادہ ہے تو انسان، لیکن طاقت جنات سے بہت زیادہ۔ بعض گمراہ لوگ، بدعقیدہ لوگ کہتے ہیں کہ دجال انسان نہیں ہے، جیسے ایک بہت بڑا مرتد آیا تھا قادیانی، اور ہمارے یہاں ایک بغل میں ایک موجود ہے شکیل بن حریف مرتد، یہ لوگ کہتے ہیں کہ دجال انسان نہیں ہے، دجال کا مطلب یہ ہے ٹیکنالوجی، اس لیے کہ ان کو ثابت کرنا ہے کہ میں نعوذ باللہ مہدی ہوں، تو مہدی، امام مہدی کے آخری دور میں کون آنے والا ہے؟ دجال آنے والا ہے، تو دجال کو بھی ثابت کرنا ضروری ہے۔ جھوٹی بات کو ثابت کرنے کے لیے 1000 جھوٹ بولنے ہیں ان کو، تو انہوں نے کہا کہ دجال آ چکا ہے اور دجال کوئی انسان نہیں ہے۔ کسی نے پوچھا کہ پھر کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ دجال دراصل ہے امریکہ اور فرانس، امریکہ اور فرانس یہ دجال ہے۔ مسلمانوں میں سے ہر آدمی کو یہ بات معلوم ہوتی ہے، حدیث میں مکتوب بین عینیہ کاف فا را، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دجال کی پیشانی پر 3 حروف لکھے ہوئے ہوں گے۔ اردو میڈیم والے بھی پڑھ لیں گے اور انگلش میڈیم والے بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ، لیکن تعلیم انگلش والی کم کرنی چاہیے، اردو والی زیادہ کرنی چاہیے۔ لکھا ہوا ہوگا کاف فا را۔ تو ہم لوگ سوال کر سکتے ہیں اس بدبخت سے کہ بھئی آپ نے کہا کہ دجال انسان نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ ٹیکنالوجی ہے، تو اول تو ٹیکنالوجی کی کوئی پیشانی نہیں ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ اس کے پیشانی پر کاف فا کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو ان کی عجیب عقل ماری جاتی ہے اور وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کسی بھی بورڈ پر لکھیے امریکہ، آخر میں کیا ہے؟ کاف الف زبر کا، اور اس کے آگے لکھیے فرانس، شروع میں کیا ہے؟ فا اور را۔ کہتے ہیں اس طرح یہ دونوں ممالک کا مجموعہ ہے، اور یہ دونوں ممالک چونکہ دنیا میں موجود ہے اس لیے میں نعوذ باللہ مہدی ہوں۔ یعنی یہ ایک ایسی سطحی بات ہے جس کو کوئی عقل مند قبول نہیں کرے گا۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ دجال کی جنس ہم طے کریں گے۔ احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ دجال کیا ہوگا؟ انسان، ماں اور باپ سے پیدا ہو چکا ہے، اور لیکن کچھ تصرفات، کچھ محیر العقول عادتیں اور صفات اس کو اللہ نے ہمارے امتحان کے لیے بس اس کو دی ہے، اور کچھ وقت کے لیے دی ہے۔ دجال کا حلیہ بیان کرتے ہیں، کیونکہ حلیے کے بارے میں بہت سارے مسلمانوں کو اختلافات بھی ہے، اور کسی کو کچھ معلوم، کسی کو کچھ معلوم۔ سر کے بارے میں حدیث میں ہے کہ سر میں سب سے بہترین چیز آنکھ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے اس کی آنکھوں کا ذکر کیا۔ یہاں یہ یاد رکھنا ہے کہ مسلمانوں میں یہ بات بہت زیادہ گہری بیٹھ چکی ہے کہ دجال کی ایک آنکھ ہوں گی، دجال کی ایک نہیں 2 آنکھ، لیکن دونوں آنکھوں کی تفصیل الگ الگ۔ فرمایا حدیث میں بائیں آنکھ جو اس کی ہوگی مطموس العین، یہ بائیں آنکھ مکمل پلین ہوگی، تھوڑا سا کوئی ریشہ ہو سکتا ہے، لیکن بائیں آنکھ مکمل پلین۔ ہماری تو اندر ہے، اس کے اندر نہیں ہوگی، باہر ہوگی، سیدھی ہوگی، بائیں آنکھ ہی ہے۔ اور دائیں آنکھ کے بارے میں فرمایا کأن عینہ عنبۃ طافیۃ، کہ جو داہنی آنکھ ہے وہ انگور کے دانے کی طرح باہر کو نکلی ہوئی ہوگی، اور انگور کا دانہ بھی ایسا جس کو ہم دبا دیں تو بد شکل ہو جاتا ہے، ایسے ہی اس کی داہنی آنکھ بد شکل ہو۔ اور پیشانی کے بارے میں ذکر کیا، اس کی پیشانی پر کاف فا اور را لکھا ہوا ہوگا، لیکن کفار کو نظر نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر مومن چاہے پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، اگر مومن ہے، صحیح العقیدہ ہے، تو انشاءاللہ اس کو پڑھ لے گا۔ پھر فرمایا قد ان المسیح الدجال
قصیر. ہمارے ذہن میں تصور ہے کہ دجال بہت طویل القامت ہو سکتا ہے. نہیں، فرمایا ان المسیح الدجال قصیر، پست قد ہوگا، کیونکہ وہ عیبدار آدمی ہے اور اس کی ذات میں عیب اس لیے رکھے گئے ہیں تاکہ مسلمان اس کو خدا نہ سمجھ لے. خدا تو عیبدار نہیں ہو سکتا، قد میں بھی اس کے عیب ہے. ہاں، جسم بہت طاقتور ہو سکتا ہے، چوڑا ہو سکتا ہے، موٹا ہو سکتا ہے، لیکن قد اس کا قصیر، پست قد. اور پاؤں کے بارے میں فرمایا افحج، ہمارے پاؤں اس طرح ہے، دجال کے پاؤں اس طرح ہوں گے، سامنے کی انگلیاں اس طرح ملی ہوئی اور پیچھے ایڑیوں میں فاصلہ ہو، یعنی اس کے چلنے میں بھی عیب ہوگا. تو سر میں بھی عیب، قد میں بھی عیب، قدم میں بھی عیب، سراپا عیب ہے. اس کے باوجود دنیا کی عقل مند ترین قوم یہودی دھوکہ کھا جائے. دجال کا ایک لقب ہے المسیح. یہی لقب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی. المسیح، عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ مسح یمسح کا معنی عربی میں ہاتھ پھیرنا. عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ جب کوئی شخص ان کے پاس آتا، کوڑ کا مریض ہے، مادرزاد نابینا ہے، اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے صحت یاب ہو جاتا. تو ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے ان کو کہتے ہیں مسیح، مسیح الہدا، ہدایت کے مسیح ہے. دجال کو مسیح کیوں کہتے ہیں؟ دجال کا جو لفظ مسیح ہے اس میں میم مادے کی نہیں ہے، سیاحت سے ہے. یہ ابھی ذکر ہوگا کہ دجال پوری دنیا میں سیر کرے گا اور سیر کر کے پوری دنیا کے علاقوں میں جہاں جہاں سیٹلائٹ ہوگی، جہاں جہاں موبائل انٹرنیٹ ہوگے، وہاں فتنہ برپا کرے گا. ابھی اس کا ذکر آئے گا. تو چونکہ پوری دنیا میں اپنے پورے آلات اس نے فٹ کروا دیے ہیں، اب وہ آئے گا اور اس کو استعمال کرے گا اور فتنہ برپا کرے گا. تو سیر کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں مسیح. دجال اس وقت کہاں ہے اور کیا کسی انسان کی اس سے ملاقات ہوئی ہے؟ حدیث شریف میں، مسلم شریف کی روایت ہے، بہت طویل ہے لیکن ہم مقصد کی بات کریں گے. ایک شخص تھے، تجارت کی غرض سے ملک شام سے نکلے، نصرانی، اور سمندر کے سفر کے لیے نکلے. سفر کرتے ہوئے ان کا جہاز بھٹک گیا، راستہ بھٹک گیا اور چلتے چلتے ایک جزیرے پر ان کا جہاز رک گیا. رک کر کے سوچا کہ کسی آدمی کو تلاش کرتے ہیں تاکہ راستہ بتائے، منزل پر ہم لوگ پہنچ جائیں. اچانک کیا دیکھا کہ ایک عجیب الخلقت، عجیب چیز ہے جس کے بدن پر بال ہیں، اور بال اتنے گھنے اور اتنے زیادہ ہیں کہ سر اور کمر کا فرق معلوم نہیں ہو رہا. اور اس نے پھر انسانوں کی طرح بات کرنا شروع کی. انہوں نے پوچھا کہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ انا الجساسہ. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ انٹرنیٹ بھی جساسہ کی ایک شکل ہے، چھوٹی سی. اس نے رہبری کی ان کی. اس نے کہا کہ اندر ایک آدمی ہے، وہ آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے، بہت شوق ہے اس کو. یہ لوگ گرجا گھر میں اندر گئے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت طاقتور آدمی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ اس طرح پیچھے بندھے ہوئے ہیں. انہوں نے اس کو دیکھا تو یہ اور ہیبت زدہ ہو گئے. پوچھا اس نے کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا ہم مسافر ہیں، سفر کرتے ہوئے بھٹک کر یہاں پہنچ گئے، راستہ بتاؤ. اس نے کہا راستہ بتاؤں گا لیکن پہلے آپ میرے سوالات کے جوابات دیجیے. پہلا سوال کیا، اور یاد رکھنا ہے یہ جو سوالات ہوں گے یہی دجال کے نکلنے کی علامات ہیں. ایک علامت دجال کے نکلنے کی تو پہلے ذکر ہوگی، قسطنطنیہ کا فتح ہونا. امام مہدی جیسے ہی قسطنطنیہ فتح کریں گے دجال کا خروج ہو جائے گا. ایک علامت ذکر ہوئی. یہ دوسری علامت، اس نے کہا کہ یہ بتاؤ نخل بیسان کا کیا حال ہے؟ بیسان ایک کھجور کا بہت بڑا فلسطین میں باغ تھا جس سے پوری دنیا پر کھجور سپلائی ہوتی تھی. دجال نے پوچھا کہ اس باغ کے بارے میں بتاؤ کہ وہ باغ کیسا ہے. انہوں نے کہا کہ باغ میں کھجوریں ہے، آباد ہے. اس نے کہا کہ عن قریب وہ باغ اجڑ جائے گا، اور جس وقت وہ باغ اجڑے گا میرے نکلنے کی علامت ہو. آج کتاب الفتن کے علماء کہتے ہیں
کہ اردن اور فلسطین کے درمیان یہ باغ ہے. اس وقت اسرائیل نے بیسان ضلع پر قبضہ کیا ہوا ہے اور اس باغ پر بھی اسرائیل کا قبضہ ہے, اور اس باغ میں چند کھجور کے درخت ہو سکتے بمشکل, ورنہ پورا باغ اجڑ چکا ہے. ایک علامت تو ہو گئی. دوسرا سوال کیا, یہ بتاؤ بحیرہ طبریہ اس کے اندر پانی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اس کے اندر پانی ہے, کثیر الماء, بہت زیادہ پانی ہے. تو دجال نے کہا کہ عن قریب اس کا پانی سوکھ جائے گا, خشک ہو جائے گا. جب اس کا پانی خشک ہو جائے گا وہ میرے نکلنے کا وقت ہوگا. بحیرہ طبریہ یہ بھی اردن کے علاقے میں, یہ خود دریا نہیں ہے, بہت سے دریاؤں کا لنک ہے, یعنی مختلف دریاؤں کا پانی اس کے اندر آ کر گرتا ہے. فرات کا, نیل کا اور دوسرے علاقوں کا پانی اس کے اندر آ کر گرتا ہے. اس وقت اس کی حالت یہ ہے بحیرہ طبریہ کی کہ اگر پہلے 16 ہاتھ بہتا تھا, اس وقت صرف 4 ہاتھ بہتا ہے, تقریباً خشک ہونے کے قریب ہو چکا ہے. تیسرا سوال کیا, اس نے کہا کہ یہ بتاؤ عین زغر اس کا کیا حال ہے؟ عین یعنی چشمہ, زغر کے چشمے کا کیا حال ہے, کیا اس کے اندر پانی ہے؟ انہوں نے کہا اس کے اندر پانی ہے. اس نے کہا عن قریب یہ بھی خشک ہو جائے گا. عجیب بات ہے یہ تو. حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی ہے, اس کا نام ہے زغر. ان کا انتقال ہوا, انتقال ہونے کے بعد ان کو ایک چشمے کے پاس دفن کیا گیا. اس بیٹی کے نام پر اس چشمے کا نام مشہور ہو گیا زغر کا چشمہ. اس وقت دنیا میں زغر کا کوئی چشمہ نہیں ہے, یہ چشمہ مٹ چکا ہے. بحر مردار جہاں لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا, اس جگہ پر یہ چشمہ آباد کیا موجود ہی نہیں. تو یہ 3 باتیں اس نے کہی کہ یہ 3 علامات ہوگی, اور تینوں علاماتیں تقریباً پوری ہو چکی ہیں. لیکن چونکہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے آئیں گے اور آنے کے بعد 6 سال حکومت کریں گے, اور ان کے آخری سال میں کیونکہ دجال نے دنیا میں رہنا ہے 1 سال 2 مہینے 14 دن, تو آخری سال میں دجال نکلے گا, اور دجال حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ہی قتل بھی ہو جائے گا. پھر اس نے کہا کہ یہ بتاؤ ایک پیغمبر آنے والے تھے, کیا وہ آ چکے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں سنا ہے, کیونکہ یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. اس نے کہا خیر لکم ان تطیعوہ, تمہاری بھلائی اس میں ہے کہ اس پیغمبر کی اطاعت کر لینا, کیونکہ جس وقت میں آؤں گا تو یاد رکھنا پھر میرے فتنے سے کوئی بچ نہیں پائے گا. یہ یہاں سے نکلے. پھر اس نے کہا کہ میں دجال ہوں, اور اس نے راستہ بتا دیا, کیونکہ اس کو تو پوری دنیا کے راستے معلوم ہیں, اس کے پاس نیٹ کا پورا نظام ہے. یہ صحابی مدینہ پہنچے اور آپ علیہ السلام کو بتایا, تو آپ علیہ السلام اتنا خوش ہو گئے کہ منبر پر صحابہ کو جمع کر کے کہا کہ میں جو باتیں آپ سے دجال کے متعلق کہہ رہا تھا, یہ تمیم داری ہے, انہوں نے دجال سے ملاقات کی ہے. اور پھر فرط جذبات میں آپ علیہ السلام نے فرمایا ہذہ طیبہ ہذہ طیبہ ہذہ طیبہ, اپنی چھڑی سے مار کر فرمایا کہ یہ میرا پاکیزہ مدینہ ہے, یہ میرا پاکیزہ مدینہ ہے, یہ میرا پاکیزہ مدینہ ہے کہ دجال یہاں داخل نہیں ہو سکے. تو دجال, پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال مشرق کے کسی دریا میں ہے, بس اس سے زیادہ دجال کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے, اور اگر علم ہو جائے گا تو یہ ہمارا امتحان ختم ہو جائے گا. اس لیے آپ علیہ السلام نے اتنی ہی بات کہی کہ مشرق کے دریاؤں میں سے کسی دریا میں وہ قید ہے, جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے اس کو نکال دیں گے. دجال کہاں سے نکلے گا؟ حدیث شریف میں ہے کہ ایران کا ایک شہر ہے اصفہان. اصفہان شہر کی ایک بستی ہے یہودیہ, اس کا نام ہی یہودیہ بستی ہے. یہودیہ بستی سے یہ دجال نکلے گا. یعنی یہ تو آپ جانتے ہی ہے کہ خفیہ طریقے سے جتنے اس کے چاہنے والے یہود ہیں اس کو کسی بھی فلائٹ سے لا کر وہاں اتار دیں گے, اور وہاں پر پھر وہ مکمل اہتمام کے ساتھ وہاں سے نکلے گا, لیکن فوراً نکلنے کے وقت دعویٰ نہیں کرے گا. حدیث شریف میں فرمایا یتبع الدجال من یہود اصفہان 70,000 علیہم الطیالسہ, کہ اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کے ساتھ ہوں گے, اور ان کے کندھوں پر ہری رنگ کی سبز رنگ کی چادریں ہوں گی.
آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ یہودی جب عبادت کرتے ہیں تو ان کے سر پہ وہ کپڑا ڈالتے ہیں، سر پر ڈال دیں گے یا یہاں ڈال دیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے اسی طرف اشارہ کیا کہ جو سب سے پہلے اس کے مرید ہوں گے، اس کو ماننے والے ہوں گے، ان کے کندھوں پر ہری رنگ کی چادریں ہوں گی۔ اس لیے سر پر، بدن پر ہرا کسی قسم کا کپڑا نہیں پہننا چاہیے۔ عمامہ بھی دو ہی زیادہ صحیح اور راجح ہیں، وہ ہے سفید اور سیاہ۔ یہ لوگ چلیں گے وہاں سے، ایران سے چلتے ہوئے عراق اور شام کے درمیان آئیں گے، اور حدیث کہہ رہی ہے من غضبۃ یغضبھا، کہ دجال جو نکلے گا کوئی بلا وجہ نہیں نکلے گا، کوئی ایسی وجہ ہوگی جس پر غصہ ہو کر وہ نکلے گا۔ من غضبۃ یغضبھا، عراق اور شام کے درمیان نکلے گا۔ پہلے علماء کہتے ہیں کہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، نیک انسان بنے گا، کیونکہ اس کو وہ تو دجال ہے۔ دجال کا معنی ہر چیز الٹ، دھوکہ دینا، خلط ملط کرنا، الٹ کرنا۔ تو پہلے وہ نیک بنے گا، مسلمان بنے گا تاکہ ہم دھوکہ کھا جائیں۔ اور بعض روایات میں ہے کہ وہ کسی جگہ تقریر بھی کرے گا، اور تقریر کرتے ہوئے کہے گا کہ کیا وقت نہیں آ گیا نعوذ باللہ کہ تم مجھے خدا مان لو۔ تو لوگ مسلمان حیران ہو جائیں گے، کہیں گے آپ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ بس اس بات پر غصہ ہو کر وہ اپنے شرارت پر آ جائے گا، دجل پر آ جائے گا۔ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری وجہ اس کے غصہ ہونے کی یہ ہو سکتی ہے کہ 9,60,000 کا یہودیوں کا، عیسائیوں کا اور اللہ کے دشمنوں کا لشکر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں ہار چکا ہے۔ تو یہ سارے مل کے اس کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ ہی ہمارا بیڑا پار کر سکتے ہیں، ہم تو میدان میں مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو ممکن ہے کہ اس بات سے غصہ ہو کر وہ ظاہر ہو جائے۔ جب ظاہر ہوگا تو ظاہر ہونے کے بعد حدیث شریف میں فرمایا، صحابہ نے پوچھا وما لبسہ، کتنا ٹھہرے گا زمین میں؟ فرمایا 40 یوما، 40 دن، یوم کسنۃ، ایک دن ایک سال کے برابر، ویوم کشہر، ایک دن ایک مہینے کے برابر، ویوم کجمعۃ، ایک دن ایک ہفتے کے برابر، وسائر ایامہ کایامکم۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ دجال کل ملا کر 1 سال 2 مہینے 14 دن دنیا میں رہے گا، اور اس 1 سال 2 مہینے 14 دن میں وہ مسلمان سب سے زیادہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے جو 3 مقامات میں رہیں گے، مدینہ، مکہ اور شہر غوطہ شام کا، جہاں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو چھپائے ہوئے ہوں گے، دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے وہاں چھپے ہوئے ہوں گے۔ دوسرے علاقوں میں بھی مسلمان بچ سکتا ہے، لیکن بہت طاقتور ایمان چاہیے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ جب دجال نکلے گا ایک قوم کے پاس آئے گا، اس قوم کو کہیں گا کہ مجھے خدا تسلیم کر لو، تمہاری بھوک پیاس کھانے پینے کا ہر چیز کا انتظام میں کر لوں۔ دجال کے آنے سے پہلے دنیا میں قحط ہوگا، کھانا نہیں، پینا نہیں، سہولیات نہیں، سب دنیا سے سلب ہو جائے گی۔ ابھی دجالی سازشوں کا ذکر ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو پتہ لگے گا کہ کس طرح یہودیوں نے دنیا کو کنٹرول کر دیا ہے، اور ہماری سب چیزیں ان کے کنٹرول میں آ چکی ہیں۔ کھانا پینا ختم، تو لوگ صرف کھانے اور پینے کے لیے بھی نعوذ باللہ اس کو خدا مان لیں گے۔ جیسے ہی اس کو خدا مانیں گے، یأمر السماء فتمطر، آسمان کو حکم دیں گا، آسمان سے بارشیں برس جائے گی۔ والارض فتنبت، زمین کو حکم دیں گا، زمین سے غلہ نکلنا شروع ہو جائے گا۔ یہ صرف ماننے والوں کے لیے، آگے جائے گا۔ یہ جو اس کے ماننے والے ہوں گے، ان کے جانور باہر چرنے کے لیے گئے ہوئے ہوں گے۔ جب نعوذ باللہ دجال کو خدا مان لیا تو جانور جب آئیں گے تو حدیث میں ہے اطول ما کانت ذرن، جانور اگر اتنا تھا تو دجال کو خدا ماننے کے بعد اتنا ہو جائے گا، اس کی کوہان اونچی ہو جائے گی۔ وَأَسْبَغُهُ ذُرُوعًا، اور اس کے تھن اگر خشک تھے، سوکھے ہوئے تھے، تھن میں دودھ نہیں تھا، جب دجال کو مان لیا تو تھن دودھ سے لبریز ہو جائے گا۔ تو مسلمانوں سے کہیں گے کہ ہم اگر اس کو خدا مانتے ہیں تو فائدہ تو کرتا ہے، نعوذ باللہ، کچھ ہمارا بگاڑا تو نہیں۔
تم نے اس کو خدا نہیں مانا. لیکن مومنوں کی عجیب شان ہوگی. مومنین کے پاس جائیں گا اور خدائی کا دعویٰ کر کے مطالبہ کریں گا کہ بتاؤ مجھے خدا مانتے ہو؟ مسلمان کہیں گے ہم تجھے خدا نہیں مانتے. بس وہاں لاک ڈاؤن لگا دیں گا. دوسرے الفاظ میں کیا کر دے گا؟ ہر چیز کا بائیکاٹ کر دے گا. مسلمان نماز کے لیے جائے گا اور نماز پڑھ کے جب گھر آئے گا تو ایک دن تو انسان بھوک برداشت کر سکتا ہے, 2 دن کر سکتا ہے, 3 دن کر سکتا ہے, بہت بہادر آدمی ہے تو 4 یا 5 دن کر سکتا ہے. لیکن مرد تو کر سکتا ہے. گھر میں جائیں گا تو بچہ بھوک سے بلک رہا ہے, بیوی محبت کرنے والی بھوک سے پریشان ہے, ماں جس نے تربیت کی بھوک کے لیے رو رہی ہے, تو گھر کے ماحول کو دیکھ کر مسلمان غیرت سے اور کہیں گا آج تو کہیں سے روزی لانی ہے. اور اس خیال سے اور اس ہمت کو جٹا کر وہ گھر سے جب نکلیں گا تو سامنے دجال اور اس کے پاس دجال کے پاس کھانے اور پینے کے خزانے ہوں. مومن سے کہیں گا کہ ایک شرط پر تم کو کھانا ملے گا, نعوذ باللہ مجھے خدا مان لو. اور مومن اس کو خدا نہیں مانیں گا اور کہیں گا کہ میں مر جاؤں گا, میرے گھر والے مر جائیں گے, میں تجھے خدا نہیں مانوں گا. لیکن یاد رکھنا ہے مومنین مریں گے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جب دجال دنیا میں ہوگا مسلمانوں کی صفت فرشتوں جیسی ہو جائے گی. جس طرح فرشتے ذکر کر کے سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر کرتے ہیں اور ان کا پیٹ بھر جاتا ہے, ایسے ہی دجال کے زمانے میں مسلمانوں کے پیٹ بھر جائیں گے. لیکن میرے دوستوں یہاں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں ذکر کرنے کی کتنی عادت ہے. اگر ہم اس وقت تھوڑا بہت ذکر کرنے کی عادت ڈال دیں گے تب جا کر فتنوں کے دوران ذکر کریں گے نا, ورنہ ہم معیشت اور مادیات کے پیچھے دوڑیں گے. اور نعوذ باللہ بیوی اور بچوں کی محبت ہمیں اس کو خدا تسلیم کرنے پر کہیں مجبور نہ کر دے. اس لیے ایک کام تو یہ کرنا ہے, تھوڑا سا اللہ کو یاد کرنا ہے کسی بھی طریقے سے, اور دوسرا یہ نماز کا اہتمام کرنا ہے. کیونکہ جب اللہ کے نبی نے ذکر کیا صحابہ کے سامنے دجال کا تو صحابہ نے خیال کیا کہ کہیں پیچھے کسی وادی سے اور کسی جھاڑی سے آ نہ جائے. لیکن اس کا سوال صحابہ نے نہیں کیا کہ ہماری جان کا کیا ہوگا. صحابہ نے کہا کہ 1 سال اتنا طویل اس کا دن ہوگا تو ہماری نمازوں کا کیا ہوگا. تو پتہ چلا کہ نماز پڑھنے سے انسان مومن باقی رہتا ہے. ایمان کی سب سے بڑی علامت کیا ہوگی؟ نماز. اس کے بعد دوسرے شعبے. تو نماز پڑھنا ہے. وہاں سے دنیا میں فساد مچائے گا, فساد مچاتا ہوا اس کو اطلاع ملے گی کہ مکہ اور مدینہ دنیا میں ہے, اس کو ہم نے نعوذ باللہ گرانا ہے. وہاں پہنچے گا, مکہ پر فرشتہ ہوگا اس کو بھگا دے گا, مدینہ پر بھی فرشتہ ہوگا اس کو وہاں سے بھگا دے گا. اس کو معلوم ہو گیا کہ ایک علاقہ ایسا ہے جہاں مسلمان چھپے ہوئے ہیں, وہ ہے شام کا علاقہ, شہر غوطہ. وہاں امام مہدی ہوں گے, ان کے ساتھ مسلمان ہوں گے. دجال اور اس کے ساتھ یہودی بہت سارے ہوں گے. وہ سب مدینہ سے نکل کر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ختم کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آئیں گے ملک شام. اب آپ تصور کیجئے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ یہیں چھپ کر اتنے علاقے میں غوطہ شہر میں رہنا ہے, یہاں سے کہیں باہر نہ جانا ہے, کہیں ادھر سے کہیں ادھر سے کہیں ادھر سے کہیں سے دجال آ جائیں گا تو ہمارے ایمان کا خوف طاری ہوگا مسلمانوں پر. اور ان کو اطلاع مل گئی کہ دجال آ رہا ہے. حدیث میں ہے کہ امام مہدی کہیں گے مجبوراً کہ چلو مقابلے کے لیے صفیں درست کرتے, لشکر تیار کرتے. میدان میں لشکر تیار کریں گے اور صبح کے وقت فجر کی نماز کا وقت ہو جائے گا, اور ایک خوف ہے کہ دجال اور یہودی آ چکے ہیں. اس خوف کے عالم میں فجر کی نماز کے لیے مسلمان بنو امیہ نے جو مسجد بنائی, جامع مسجد, اموی جامع مسجد میں جمع ہو جائیں گے. اس طرح مسلمان نماز کے لیے ہوں گے. حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے آگے بڑھیں گے. اقامت ہوگی, اقامت کا اختتام ہوگا اور ایک دم شور اٹھے گا. پیچھے والے جو مسلمان ہوں گے وہ شور کریں گے کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہوگا کہ کون آ رہا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. تو
1 سال 2 مہینے 14 دن سے فتنے سے ڈرے ہوئے مسلمان، سہمے ہوئے مسلمان، اور اپنے ایمان کو بچانے کی فکر میں وہ مسلمان، اور پھر دجال آ بھی چکا ہے، تو کیا ان کی خوف کا عالم ہوگا؟ اور اچانک خوشی کی خبر سن لیا مسلمانوں نے تو خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ختم کرنے کے لیے آئیں گے۔ فرمایا حدیث شریف میں کہ دمشق شہر میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ شہر دمشق ہے اور ایک مینارہ ہے، مسجد کا مینارہ نہیں ہے۔ عموماً لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کسی مسجد کے مینارے پر آئیں گے، لیکن نہیں۔ نور الدین زنگی رحمہ اللہ، سلطان صلاح الدین ایوبی کے استاذ، انہوں نے مجاہدین کے لیے ایک خالص دمشق میں مینارہ بنایا تھا، شہر سے دور، مسجد سے تھوڑا دور، اور بہت بڑا تنہا مینارہ ہے، اس کے ساتھ مسجد نہیں ہے۔ وہ چونکہ مسجد کے مینارے سے بہت اونچا ہے، تو علماء کہتے ہیں، مفتی رفیع عثمانی رحمہ اللہ بھی انتقال ہوا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ اس مینارے پر آئیں گے۔ مشرقی جانب ہے یہ شہر کے، شہر دمشق کے مشرقی جانب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا بھی عجیب حال ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھا ہوا، فرشتے ہمیں نظر نہیں آئیں گے، وہ ہمارے لیے غیب میں، 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھا ہوا، زرد رنگ کی پیلی چادریں ہوں گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بال سے اور داڑھی سے پسینہ ٹپک رہا ہوگا، لیکن مسلمانوں کو وہ پسینہ موتی لگیں گے، اس طرح ٹپک رہا ہے، اور اس طرف رخ کریں گے تو پسینہ ٹپکے گا، اور اس طرف رخ کریں گے تو پسینہ ٹپکے گا۔ جب بالکل مینارے کے قریب آ جائیں گے تو چونکہ دنیا میں آ گئے، دارالاسباب میں آ گئے، تو مسلمانوں سے عربی میں کہیں گے سیڑھی لاؤ۔ مسلمان سیڑھی لے کر پہنچیں گے اور اس سیڑھی کے ذریعے سے اتریں گے، اور اتر کر میرے دوستو پہلا کام نماز۔ کیا کریں گے؟ نماز سے طاقت حاصل کر کے کہاں جائیں گے؟ میدان۔ نماز کے لیے آئیں گے، شور تو مچ چکا ہے اور مسلمان خوشی سے نعرے بلند کر رہے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تک تو خود لیڈر ہے، حاکم ہے، جرنیل ہے، لیکن جیسے ایک پیغمبر آ گئے تو یہ مجتہد اور مجدد ہے، انہوں نے تمام چیزیں ان کے سپرد کرنی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کے اکرام میں مصلی سے پیچھے آئیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، لَيَنزِلَنَّ فِيكُمْ ابن مریم حکما مقسطا وامامکم منکم، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو ایک نماز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تم میں کا ایک شخص پڑھائے گا، یعنی کون؟ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے اقامت آپ کے لیے کہی گئی، نماز بھی آپ پڑھائیں گے۔ نماز ہوگی، اور نماز ہو کر فوراً حضرت عیسیٰ کہیں گے گھوڑا، چھوٹا سا نیزہ، تلوار لاؤ۔ کیوں؟ مسلمانوں کا ابھی بھی ذہن یہی ڈر خوف کا ہوگا کہ دجال تو ہے دنیا میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں مسلمانوں کے دلوں سے خوف و ہراس کو ختم کر کے دنیا میں جتنے کفر اور علامات کفر ہیں سب کو ختم کرنے کے لیے۔ چنانچہ لشکر تو سیدھا حضرت مہدی نے کر دیا تھا، حضرت مہدی وزیر بن گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جرنیل بن گئے، دونوں میدان میں نکلے اور دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کی صفوں میں آ گئے۔ عجیب مسلمانوں کا حال ہوگا، ایک نبی ہے اور ایک مجدد ہے، اور روحانیت کے تو سارے ہی مسلمان روحانیت کے امام ہوں گے۔ دجال کے زمانے میں ایمان بچانا بہت بڑی دولت ہے۔ یہ دنیا میں یاد رکھیے آخری دنیا میں جنگ ہوگی، اس کے بعد دنیا میں کبھی جنگ نہیں ہوگی، دنیا کی آخری جنگ ہے۔ یہودیوں کو معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حدیث کے مطابق دجال کو قتل کرنے والے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دجال کو بھگانے کے لیے ایک ایروپلین بنایا، ہوائی جہاز، جیٹ طیارہ، اس کا نام رکھا ہے ہیرون، اس کا نام ہے ہیرون۔ اور جیسے حدیث میں فرمایا کہ دجال کی سواری 40 ہاتھ ہوگی، اس کا جو پر ہوگی گدھے کے کان کی طرح 40 ہاتھ ہوگی، اور یہ 40 ہاتھ بنتے ہیں 25-80 فٹ۔ تو انہوں نے بالکل حدیث میں دیکھ کر، یعنی ہم سے زیادہ نعوذ باللہ ان کو یقین آ چکا ہے
کیونکہ اللہ کے نبی کا تو علم ہے ان کو، ان کی صداقت کا، تو انہوں نے بالکل اسی طرح 85 فٹ کا 40 ہاتھ کا ایک پلین بنایا، اس کے پر 40 ہاتھ کے بنائے، اسی ہیرون نامی پلین کے کچھ پر ایسے بنائے جیسے بالکل گدھے کی طرح ہوتے، اور رفتار اس کی ہے 225 کلومیٹر فی گھنٹہ. اور دجال کی رفتار حدیث میں فرمائی، صحابہ نے پوچھا وما اسراعہ، اس کی رفتار کیا ہے؟ فرمایا کل غیث استدبرتہ الریح، جیسے بادل کو ہوا تیزی کے ساتھ ایک شہر سے دوسرے شہر لے جاتی ہے، یہی دجال کی رفتار. تو انہوں نے اس خیال سے ایک پلین بنا کر لد نام کی بستی ہے، بستی تو بہت چھوٹی ہے، اصل یہ یہودیوں کا فضائیہ ہے، جنگی فضائیہ ہے، جہاں سے ان کے جہاز اڑتے ہیں اور دنیا میں ظلم کرتے ہیں، وہاں انہوں نے اس نام کا جہاز ٹھہرا دیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے. دجال اور یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو دیکھیں گے تو دو معجزے ظاہر ہوں گے، آنکھ اور سانس. آنکھ اور سانس کے ذریعے سے یہودی لوگ پگھلنا شروع ہو جائیں گے. ٹیکنالوجی جتنی بھی دنیا میں آئی، ایسی ٹیکنالوجی کبھی نہیں آئے گی جو نبی کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. سبحان اللہ. کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے ہی دیکھیں گے دجال کو، وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا، اور فرمایا کہ ایسے پگھلے گا جیسے نمک پانی کے اندر پگھلتا ہے، اور اگر اس کو قتل نہ کرے تو بھی پگھل جائے، پگھل کے مر جائے. لیکن ہمارے اور مسلمانوں کے دلوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کا تعاقب کریں گے، پیچھا کریں گے. شام سے پیچھا کرتے کرتے فلسطین آئیں گے، اور فلسطین میں یہودیوں نے ایک بستی بنائی ہے 1948 میں، لد نام کی بستی. یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں ہے، یہ ابھی 1948 میں بنائی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا کہ دجال کو باب لد پر جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کرنے والے ہیں. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تعاقب کرتے ہوئے جائیں گے اور نیزے سے اس کو قتل کریں گے، اور جب قتل ہو جائے گا تو مسلمانوں کو اس کا خون اور نیزہ بتائیں گے تاکہ مسلمان خوف سے دور ہو جائے. اب جب سردار مر گیا تو فوج میں تو بھگدڑ مچ گئی، اور ہمارے سردار نے اس کے سردار کو یہود کے قتل کر دیا، تو ہمارا جوش اور خروش کیا ہوگا؟ چنانچہ مسلمان یہودیوں کو قتل کرنا شروع کر دیں. حدیث شریف میں ہے کہ یہودی جان بچانے کے لیے کسی درخت کے اوٹ میں، کسی پتھر کی اوٹ میں چھپنے کی کوشش کریں گے، اور جتنے درخت ہیں، جتنے پتھر ہیں، سب مسلمانوں کے مددگار اور جاسوسی بن جائیں گے، اور کہیں گے مسلمان تعال ایھا المسلم ان ورائی یہودی فاقتلہ، کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اس کو جلدی قتل کرو. ایسی بدبخت قوم ہے کہ درخت بھی ان سے پناہ چاہتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے درخت ہیں وہ تو مسلمان ہیں، مسلمانوں کی مدد کریں گے. ایک درخت ایسا ہے جو درخت یہودی ہے، یہودیوں کو بچائے گا، یہودیوں کی حفاظت کرے گا. اس درخت کا نام ہے غرقد. غرقد نام کا درخت ہے، اس کا انگلش میں اس کو کہتے ہیں باکس تھرون. انہوں نے نام ہی اس کا باکس رکھ دیا. یہ مکمل درخت نہیں ہے، یہ جھاڑی ہے دراصل، اور ایسی جھاڑی ہے کہ پورا بندہ اس کے اندر چھپ جائے. یہودیوں نے یہ حدیث دیکھ لی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ درخت تو اپنا ہے. تو انہوں نے 2008 سے 2012 تک 12 ارب ڈالر کی لاگت استعمال کر کے دنیا کے مختلف علاقوں سے اس درخت کی شجر کاری کی، اور اسرائیل میں اور خاص طور سے تل ابیب میں اور خاص طور سے لد بستی میں انہوں نے ہر گھر میں لازم کر دیا ہے کہ اس کے آنگن میں یہ درخت ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق. لیکن بہرحال یہ درخت چھپانے کی کوشش کرے گا، مسلمان تمام یہودیوں کو قتل کر دیں گے. جب تمام یہودی دنیا سے قتل ہو جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خلافت قائم ہو جائے گی. دنیا میں اس وقت اس لڑائی کے بعد نہ کفر کی علامت، نہ کفر کا کوئی نشان رہے گا. 40 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد حیات رہیں گے، اور برکتیں رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی. ایک انار پوری ایک جماعت کھائے گی، ایک بکری کا دودھ پورا ایک قبیلہ پی لے گا، اتنی برکتیں ہوگی.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک اور فتنہ آئے گا. کچھ دن گزریں گے، مسلمان صحیح سالم رہیں گے، دنیا میں امن ہوگا، دنیا میں اسلام ہی ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئے گی کہ ایک قوم کو میں بھیج رہا ہوں، یاجوج ماجوج. یہ چائنا وائنا یاجوج ماجوج نہیں ہے. حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ آپ یاجوج ماجوج سے مقابلہ نہیں کر سکتے، جیسے امام مہدی کو حکم تھا کہ آپ دجال سے مقابلہ نہیں کر سکتے. بس آپ کا کام یہ ہے کہ مسلمانوں کو محفوظ ٹھکانہ دینا. انہوں نے غوطہ میں دے دیا. یہی حکم کس کو ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، کہ آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ مسلمانوں کو لے کر چلے جائیے کوہ طور کی پہاڑی پر. کہتے ہیں جتنے مسلمان ہوں گے، مسلمانوں کو لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی پہاڑی پر جائیں گے، اور حضرت عیسیٰ کی برکت سے وہ کوہ طور کی پہاڑی بہت چوڑی ہو جائیں گی اور مسلمانوں کو ڈھانپ لے گی. کیونکہ یہ تو بہت بدبخت قوم ہے اور بہت صفاک ہے، وحشی ہے. یہ تو من کل حدب ینسلون، ہر پہاڑی سے اتر رہے ہوں گے، ہم سے لاکھوں گنا زائد ہے. آئیں گے، دنیا میں فساد برپا کریں گے، کچھ دن رہیں گے، زمین کا سارا پانی پی لیں گے، کتے بلے سب کھا لیں گے، کچھ نہیں بچے گا. تو خیال ہوگا ان کو کہ چلو زمین والوں کو تو ہم نے ختم کر دیا، آسمان والے کو بھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ختم کرتے ہیں. اور اس خیال سے آسمان میں تیر پھینکیں گے، اور اللہ تعالیٰ بطور آزمائش اس تیر کو خون آلود کر کے بھیجیں گا، اور یہ خیال کریں گے کہ ہم نے زمین والوں کو بھی ختم کر دیا، نعوذ باللہ اللہ کو بھی ختم کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمان وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، وہاں حبس ہو رہا ہے، پریشانی ہے، کھانے کا مسائل ہے. تو مسلمان درخواست کریں گے کہ حضرت دعا کر دیں آپ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے خلاف بدعا کریں گے، اور حضرت عیسیٰ کی بدعا سے ان کے گردن پر ایک پھوڑا پھنسی نکلے گی، اور اسی ایک بیماری میں پوری قوم ہلاک ہو جائے گی. اب ہے تو لاکھوں تعداد میں، مر کے زمین پر پھیل گئے، سڑ گئے. مسلمان اترنا چاہتے ہیں کوہ طور سے، لیکن اتر نہیں سکتے، تعفن پھیلا ہوا ہے، بدبو پھیلی ہوئی ہے. پھر درخواست کریں گے حضرت آپ یہ بھی دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ اسباب بنا دے. تو پھر دعا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ بارش سے پہلے کچھ پرندے بھیجیں گے. وہ پرندے ان کو اٹھا کر سمندروں میں لے کر چلے جائیں گے، اور پھر بارش آئے گی اور زمین صاف ہو جائے گی، مسلمان اتر جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوگا قبیلہ جذام میں، ان کی اولاد ہوگی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا. مسلمان نماز جنازہ پڑھیں گے، اور روضہ مطہرہ میں ان کو دفن کیا جائے گا. 3 قبریں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، حضرت ابوبکر کی ہے، حضرت عمر کی ہے. ایک قبر آج بھی محفوظ ہے، وہ کس کے لیے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. اس کے بعد ان کا ایک خلیفہ ہوگا المقعد نام کا، اور بعض روایت میں جہجہ نام کا. کچھ دنوں تک تو مسلمان صرف دنیا میں رہیں گے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرنا چاہتا ہے. قیامت کی 3 بڑی علامات آ چکی ہے. امام مہدی آ چکے ہیں، دجال چلا گیا، حضرت عیسیٰ کا بھی انتقال ہو گیا. اب رہے گی 7 علامات. تو اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرنا چاہتا ہے، اور قیامت قائم ہوگی صرف کفار پر. چنانچہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں کو شیطان پھر بہکا دے گا، مسلمانوں کی 2 جماعت ہو جائیں گی، کچھ مسلمان اور کچھ کافر، بت پرست شرک کرنے والے رہ جائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں اور کفار میں فرق کرنے کے لیے ایک جانور بھیجے گا. جزیرۃ العرب کے صفا پہاڑی سے ایک جانور نکلیں گا. قرآن کریم کہتا ہے اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم. ایک جانور نکلے گا، بہت بڑا، بہت چوڑا، اور وہ جانور آئے گا، انسانوں کی طرح بات کرے گا. جتنے مسلمان ہوں گے ان کی پیشانی پر مسلمان کا ٹھپا لگائے گا، کفار کی پیشانی پر کافر لکھے گا. جب یہ طے ہو جائیں گے، اس کے بعد مغرب سے سورج نکلے گا. مغرب سے سورج نکلنا شروع ہوگا، اس سے پہلے ایک رات آئے گی. عجیب، کہتے ہیں انسان سو کے تھک جائے گا، رات صبح ہی نہیں ہو رہی ہے. باہر نکل کے دیکھتا ہے، پھر جا کے سوتا ہے، پھر باہر نکلتا ہے، پھر جا کے سوتا ہے. حیران انسان پریشان ہوگا. اتنے میں بجائے مشرق سے سورج نکلنے کے مغرب سے نکلنا شروع ہو جائے، اور نکلتا زوال تک آئے گا دوپہر میں، اور پھر دوبارہ چلا جائے گا واپس. مغرب سے سورج نکلنے کے 120 سال تک دنیا رہے گی. لیکن فوراً اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے بغل میں ایک بیماری
ظاہر کر کے جتنے پکے مسلمان ہوں گے سب کو دنیا سے اٹھا لیں گے، موت دے دیں گے. اب صرف دنیا پر کفار رہ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ دوسری علامات ظاہر کرنا شروع کر دیں گے. جیسے 3 خسف ہو گئے، مشرق میں، مغرب میں اور جزیرۃ العرب میں. زمین ہلائی جائے گی اور کچھ لوگوں کو اس طرح موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا. اور اس کے بعد ایک آگ نکلے گی جو آخری آگ ہوگی، جو جہاں جہاں دنیا میں انسان ہوں گے انسانوں کو ہانکنے کے لیے ایک آگ نکلے گی یمن سے، اور انسانوں کو ہانکتے ہانکتے کہتے ہیں ایسی آگ ہوگی جہاں انسان رک جائیں گے، رات ہوگی تو آگ بھی رک جائے گی، پھر صبح ہوگی تو پھر لوگوں کو ہانکنا شروع کرے گی، اور شام کے علاقے میں محشر کے میدان میں سب کو جمع کرنا شروع کرے گی، اور وہاں پھر اللہ تعالیٰ قیامت طاری کرے گی. یہاں تک تو علامات کی گفتگو ہوئی. اب جو اہم بات ہے وہ ذکر کرنی ہے کہ دجال کا فتنہ ہے اور دوسرے فتنے ہیں. ان فتنوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس سے پہلے ایک بات ذکر کرتے ہیں کہ دجال کے آنے سے پہلے یہودیوں نے بہت ساری سازشیں کر کے ہماری تمام چیزیں کنٹرول کر لی ہیں. چونکہ وقت زیادہ ہو گیا میں تیزی کے ساتھ بولتا ہوں، لیکن آپ کے کان میں یہ بات جانا ضروری ہے کہ کس طرح یہودیوں نے دنیا پر قبضہ کیا ہے. نمبر 1، پہلا یہودیوں کا حملہ ہے دنیا میں مذہب کے خلاف شیطانی مذہب کو عام کرنا. ہم تو مذہب والے ہیں، مذہب توحید کی، حیا کی، دیانت داری کی تعلیم دیتا ہے. شیطان کے پجاری نہیں چاہتے کہ یہ تعلیمات دنیا میں رہیں. انہوں نے سوچا کہ ہم شیطان کے پجاری ہیں، دنیا میں شیطان کے مذہب کو عام کرنا ہے. تو اس کے لیے انہوں نے 2 تنظیمیں بنائی، ایک ایلومیناٹی اور ایک فری میسن. یہ یہودیوں کی تنظیمیں ہیں. ان کا مقصد ہے دنیا سے مذہب کو ختم کرو، یا مذہب کو اتنا دبا دو کہ کوئی اللہ کا اور حیا کا اور ایمانداری کا نام لینے والا نہ رہے، سب شیطان کی پوجا کرنے والے رہے. اس کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ ایک حربہ استعمال کیا کہ جتنے مشہور لوگ ہیں سب کو شیطانی مذہب میں داخل کر کے یہ اشارہ دے دیا کہ جب بھی تم اسٹیج پر آئیں گے تو شیطان کی پوجا کرنے کی جو علامات ہیں وہ آپ نے اشارے کے طور پر کرنی، جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ آپ شیطان کی پوجا کرنے والے ہیں. مثال کے طور پر آپ سب نے دیکھا ہوگا، جب بھی گلوکار ہوگا، اسٹار ہوگا، یا کوئی بہت بڑا وزیر اعظم ہوگا، یا کوئی بھی ہوگا شیطان کا پجاری، تو وہ آ کر اس طرح نشان کرے گا، اور یہ علامت ہے شیطان کی پوجا کرنے والوں کی. کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو شیطان اپنی 2 سینگوں کے ساتھ اس کے سامنے آ جاتا ہے، اسی لیے اس وقت نماز کو مکروہ قرار دیا گیا ہے تاکہ شیطان کی پوجا نہ ہو جائے، اور یہ شیطان کے سینگ کا نشان ہے. یا یوں علامت کریں گے، یہ 3 مرتبہ 6 کی علامت، یہ بھی شیطان کی پوجا کرنے والوں کا شعار ہے. اسی طرح ایک آنکھ کو آپ کے کیپ میں، شرٹ میں استعمال کی صابن میں ہر جگہ یہ عام کر رہے ہیں تاکہ یہ سمجھا دے کہ جس طرح تمہارا خدا ہر جگہ دیکھتا ہے ہمارا خدا بھی، اور نعوذ باللہ ان کا سیٹلائٹ تو ہر جگہ دیکھ ہی رہا ہے. تو بہرحال ایک سازش یہ ہے کہ دنیا میں شیطان کے مذہب کو عام کرنا، اس کی وہ کوشش کر رہے ہیں. ہمارا کام کیا ہے؟ رحمان کے مذہب کو عام کرنا، اس کی ہم کوشش کریں گے. نمبر 1. نمبر 2، دجال کے آنے سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ دنیا پر قبضہ کر لیں. دنیا کی ہر چیز پر دجال کا جس طرح قبضہ ہوگا پہلے سے کچھ، جس طرح امام مہدی کے انصار ہم نے بتائے، دجال کی بھی تو انصار ہیں، تو انہوں نے دولت اور خزانے پر دنیا کے اس وقت قبضہ کر لیا ہے. دنیا میں 2 ادارے ہیں، ایک ہے ورلڈ بینک اور ایک ادارہ ہے IMF. یہ 2 ادارے ایسے ہیں دنیا کے ہر ملک کو قرضہ دیتے ہیں، اور اس قرضے کے تلے ہر ملک ان کا غلام ہے. نمبر 1. نمبر 2، مسلمانوں کی اصل کرنسی سونا اور چاندی ہے، درہم اور دینار ہے. انہوں نے وہ سارا سونا دنیا سے قبضہ کر کے اپنے پاس رکھ لیا اور ہمیں دے دیا کاغذ، اور اب کاغذ بھی ہم سے لے کر ہمیں دے رہے ہیں کارڈ، یہ کارڈ، وہ کارڈ، فلاں کارڈ. اور ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ بڑے مال میں جا کر تجارت کریں گے تو وہ ساری تجارت کا کنٹرول کس کے قبضے میں رہے گا؟ کارڈ کے ذریعے سے ان کے قبضے میں رہے گا. اس لیے کہ کارڈ کے ذریعے سے جو بھی پیسہ آتا اور جاتا ہے اس کا سارا تعلق تل ابیب سے ہے، بیلجیم سے ہے، یہودیوں کے اداروں سے. اس لیے جتنا ہو سکے
سونا جمع کرنا چاہیے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سونا ہی رہے گا، درہم اور دینار رہیں گے۔ اس پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا، ہم مجبور ہیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ پانی انسان کے لیے صحت کا راز ہے۔ انہوں نے دنیا کے سارے پانیوں پر قبضہ کر لیا اور ہم سب کے دماغ میں بٹھا دیا کہ فلٹر کا پانی پیو۔ اللہ تعالیٰ نے پانی نکالا جو جھرنوں سے آتا ہے، درختوں سے لگ کر آتا ہے، جڑی بوٹیوں سے لگ کر آتا ہے، پتوں سے لگ کر آتا ہے، تو وہ انسان کے لیے بہت زیادہ صحت بخش ہو جاتا ہے۔ وہ جو اللہ کا پیدا کردہ پانی ہے وہ ہمارے ذہنوں سے میڈیا کے زور پر نکال دیا، اور کون سا پانی عام کیا؟ اب ایک اسٹیٹس بن گیا جی، ہر آدمی کے ہاتھ میں بوتل ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت زیادہ مجبور آدمی ہو تو الگ بات ہے، لیکن دیہات تک یہ پانی پہنچا دیا تاکہ ہماری نسل ختم ہو جائے۔ یاد رکھنا ہے کہ یہودی جو فلٹر کا پانی بناتے ہیں اس میں 2 قسم کے کیمیکل ڈالتے ہیں۔ ایک کیمیکل ہے ایکس کروموسومز اور دوسرا ہے وائی کروموسومز۔ محققین کہتے ہیں کہ یہ 2 ایسے کیمیکل ڈالے جاتے ہیں پانی کے اندر فلٹر کے، یہاں والے خود بناتے ہوں گے، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہودیوں کی بات ہو رہی ہے۔ یہودی لوگ اس کیمیکل میں، پانی میں کیمیکل ڈال کر چاہتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ جانتے ہیں شادی شدہ لوگ ایکس اور وائی تو لڑکا لڑکی کا اشارہ ہے نا، تو وائی کروموسومز اور ایکس کروموسومز کیمیکل ڈال دیا تاکہ آپ کا تولیدی جو مادہ ہے یا تو وہ کم ہو جائے، یا اس کی حرارت کم ہو جائے، یا آپ کی نسل ختم ہو جائے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا جو بہت زیادہ اس پانی کو استعمال کرتے ہیں ان کے یہاں 2 بچے 1 بچہ، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت سے نکاح کرو۔ اور ہم نے وہ پانی پیا، ان کی چیزیں استعمال کی، اور ہم کیا ہو گئے؟ 2-3 بچوں پر رک گئے، تو پانیوں پر قبضہ کر لیا۔ اسی طرح بڑے پانیوں پر قبضہ کرنے کے لیے ڈیم بنا دیے، اور دنیا کے سارے ملکوں کو ان ڈیموں میں پانی کو جمع کر کے مجبور کر دیا، غلام بنا دیا۔ نمبر 3، غذا پر قبضہ۔ ہاں، بسکٹ عام کر دیا، پیکنگ کے سامان عام کر دیے، چاکلیٹ عام کر دیے، فلاں عام کر دیے، سب سامان عام کر دیے، اور حلال جو ہم گوشت کھاتے ہیں اس پر پابندیاں لگانا شروع کر دی، اور حلال چیزوں سے ہمیں روک دیا۔ وہ پیکنگ کی چیزوں میں کیمیکل ڈال کے اس کی لائف بڑھاتے ہیں، لیکن وہ کیمیکل ہمارے جسم میں جا کر ہمیں بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے، تو غذا پر بھی قبضہ کر دیا۔ نمبر 5، قدرتی وسائل جو اللہ نے پیدا کیے اس پر بھی قبضہ کر دیا۔ پیٹرول ہے، کوئلہ ہے، اور جتنی معدنیات ہیں یہ سب اللہ نے مسلمان ملکوں میں نکالی، اس سب پر بھی قبضہ کر لیا۔ نمبر 6، اور یہ بہت ضروری ہے، کہ دوا اور علاج پر قبضہ۔ ہم سب لکیر کے فقیر، جو اوپر سے WHO والا بھیج رہا ہے بیماری، اس کے لیے ہم دوا اسی سے خریدو، جرثومہ وہی عام کرے گا، دوا بھی اسی سے خریدیں گے، اور علاج بھی اسی کا لیں گے، پیسے بھی اس کو دیں گے، وہ دوا کھا کر بیماریاں مزید اسی سے پیدا کریں۔ جبکہ حضرت لقمان علیہ السلام جڑی بوٹیوں کا علاج کرتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے تھے، حکیم افلاطون جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے تھے، اور زیادہ نہیں، ہمارے آبا و اجداد کس سے علاج کرتے تھے؟ جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے تھے، اور انہوں نے میڈیا کے ذریعے سے اپنا علاج اور اپنا معالجہ دنیا پر مسلط کر دیا، اور پھر دنیا کو بند کر دیا، کبھی کھول دیا بیماری کے نام پر، حالانکہ سب تماشا تھا۔ اسی طرح نمبر 8، آخری بات ذکر کرتے ہیں کہ ہماری ہر چیز ان کے ریکارڈ میں آ گئی۔ آپ کی انگلی لگنے کی دیر ہے، آپ کا کچا چٹا ان کے سامنے، اور اس کے لیے انہوں نے انٹرنیٹ لگایا اور موبائل عام کیا۔ آپ کیا سوچتے ہیں، کیا سرچ کرتے ہیں، کہاں سفر کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کہاں آتے ہیں، مقصد ان کا یہ ہے کہ آپ وہی بولے جو وہ کہیں، آپ وہی سوچے جو وہ کہیں۔ آپ کی ہر چیز ان کے کنٹرول میں آ چکی ہے۔ لیکن یاد رکھنا ہے یہ سب سازشیں انہوں نے کی ہیں۔ اسی طرح ایک آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے نعرے بلند کیے، حلال گوشت پر پابندیاں لگائی، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری سازشیں ان کی ہیں۔ لیکن جو مسلمان پکا مسلمان ہے اور توحید پر قائم ہے، صحیح عقیدہ ہے، وہ ان چیزوں سے بچنا چاہے تو مکمل طور پر بچ سکتا ہے۔ اب آخری بات ذکر کرتے ہیں کہ دجال اور دجالی فتنوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے۔ نمبر 1،
فتنوں سے بچنے کے لیے آپ کو فتنوں کا علم ہونا ضروری ہے. کتاب الفتن کے علماء ہوں یا اپنے مقامی علماء ہوں، ان کی صحبت میں جا کر بیٹھا کریں. جہاں علماء کی مجلسیں لگے شہر میں ان کے پاس جائے، اس لیے کہ علماء ہی ایسی واحد قوم ہوگی جو آپ کی ہر قدم پر رہبری کرے. تو اس لیے فتنوں کا علم حاصل کرنا، اور فتنوں کے علم حاصل کرنے کے لیے علماء کی صحبت میں جانا. نمبر 2، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دجال اور دجالی فتنوں سے بچنے کے لیے ہر مسلمان کو سورہ کہف کا پہلا رکوع اور آخری رکوع یاد ہونا چاہیے، اور صبح شام ہم سورہ کہف کا پہلا اور آخری رکوع پڑھتے رہیں. سورہ کہف میں کیا ہے؟ ایک بادشاہ نے دجال کی طرح کہا کہ مجھے خدا مانو، اور چند نوجوانوں نے کہا کہ ہم یکسو ہو کر ایک پہاڑ میں چلے جاتے ہیں. اور دجال آئے گا تو بس یہی کرنا ہے کہ یکسو ہو کر حضرت امام مہدی کے ساتھ، یا اگر آپ یہاں ہو بالفرض، تو اس وقت دجال سے بچنے کے لیے کسی پہاڑ کے دامن میں چلے جائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ آدمی بھی فتنوں سے بچے گا جو کسی پہاڑ کے دامن میں ہو، اس کی اپنی بکریاں ہوں، اس کا اپنا کھیت ہو، سیٹلائٹ کے نظام سے وہ دور ہو. یہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، ان کے جہاں جہاں علاقے ہیں ان سے آپ دور ہیں تو انشاءاللہ آپ بھی فتنے سے بچ سکتے ہیں. اسی طرح آخری 2 کام کرنے ہیں دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے کہ ہم بہت ہیں کمزور، بہت ضعیف. ابھی یہاں سے کچھ ہو جائیں گے تو سب ہم لوگ پریشان ہو جائیں گے. تو تھوڑی بہت اپنی صحت کا خیال کر کے ورزش کرنا، مقابلے کے لیے تیاری کرنا، اتنی فٹنس بنانا چاہیے کہ آپ زندہ رہیں، ہیبت نہ کھائیں زیادہ. تو ہیبت اور مشقت کا کام، کم کھانا، کم سونا، لذتوں سے دور رہنا، چائنیز کھانے. ہمارے پاس ڈھابوں کا ماشاءاللہ عجیب نظام ہے. تو میرے دوستو، یہ فتنوں کا دور ہے. فتنوں کے دور میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے لذتوں سے دور کرنا ضروری ہے. تو سادہ زندگی جس مسلمان کی ہوگی، سادہ پانی، سادہ کھانا، سادہ سونا، سادہ زندگی ہوگی، تو انشاءاللہ وہ آدمی فتنوں سے بچتا رہے گا. اسی طرح نماز اور ذکر کی عادت ڈالنی ہے، کیونکہ حدیث میں فرمایا مومن آدمی دجال کا مقابلہ کرے گا، دجال اس کو ایک مرتبہ قتل کرے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر کہے گا کیا تم مجھے مانتے ہو؟ تو مومن آدمی کہے گا کہ تم یقیناً دجال ہو، تم دوبارہ مجھے قتل نہیں کر سکتے. دوبارہ قتل کرنے کے لیے جائے گا، اس مومن کی گردن پر تانبا آ جائے گا، قتل نہیں کر سکے گا، اٹھا کر غصے میں آ کر اپنی آگ میں پھینک دے گا. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا وہ آگ میں نہیں جنت میں چلا جائے گا. تو اس لیے مومن کامل بننا بھی ضروری ہے. اور جہاں جہاں ایمان اور اسلام کو خطرہ ہو تو پھر وہاں سے سفر بھی آپ کر سکتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں، ہماری نسلوں کو ہر قسم کے فتنے سے بچائے، اور امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر کا حصہ ہمیں بنائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین. الحمدللہ کتاب الفتن کے ماہر عالم، مفسر قرآن، عالم شریف، شاعر اسلام حضرت مولانا مفتی اویس صاحب قاسمی ہمارے سامنے حیرت انگیز، ضروری اور تحقیقی معلومات پیش فرما رہے تھے، اور یہ ہمارے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے ہے، تحفظ کے لیے ہے، اور کئی حیرت انگیز باتیں ہمیں بتائی گئی کے لیے تھی، بلکہ ہماری اپنی عملی زندگی کے لیے ہم اپنے زندگی میں عمل پیدا کریں. یہ دعا ہوگی انشاءاللہ 2 منٹ صرف دیے جائیں گے، اور دعا پر مجلس کا اختتام ہوگا. اگر آپ جانے کی فضا نہ بنائیں تو بڑی کرم فرمائی ہوگی، مہربانی ہوگی. آپ بھی ایک درخواست پیش کرنا ہے اور بس مجلس کا اختتام ہو چکا. درخواست بس اتنی سی ہے کہ مفتی صاحب کو سن لیا، اور اچھی باتیں ہمارے سامنے آئی، اتنی اہم ہے کہ آپ نے شاید سمجھ آ چکا ہوگا. بس درخواست یہ ہے کہ جس طرح آپ نے یہاں پر یہ مجلس کا انعقاد فرمایا ہے